دوستو بہت ساری احادیث ایسی ہیں جو دراصل حدیث نہیں ہوتی، یا اگر یہ کہا جائے کہ جو میں اب بیان کرنے جا رہا ہوں یہ احادیث نہیں ہے، یا یہ کہا جائے کہ یہ مشہور زمانہ 50 وہ حدیثیں ہیں جو من گھڑت، نہایت ہی ضعیف اور حد درجے ناقابل قبول ہے۔ جی ہاں، آپ دیکھ رہے ہیں نور ٹی وی جدہ اور میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ محمد عاقل جدہ سے مملکت سعودی عرب۔ ہمارے دوست ہیں کامل بھائی، انہوں نے ایک درخواست کی ہے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علیکم عاقل السلام۔ صاحب، یہ جو بھیجی ہیں 50 ضعیف حدیثیں، ان کا ایک ویڈیو بنا کر کیوں نہ آپ اپنے چینل پہ اس کو ڈالا جائے؟ یا بہت خوبصورت مشورہ ہے، بہت خوبصورت بات ہے، اس لیے کیونکہ جب لوگ ان احادیث کے بارے میں سنیں گے انہیں علم بھی حاصل ہوگا، اور اس ویڈیو کو سننے کے بعد وہ دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں گے، تاکہ میں اور آپ یا بھائی کامل کی اس رائے پر عمل کر کے ہم قرآن و سنت کی شمع روشن کریں، اندھیروں کو بھگا سکیں، جھوٹ کا تعاقب کر سکیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو لوگ بہتان باندھتے ہیں ان کو ہم یہ کہہ سکیں کہ جناب یہ حدیث نہیں ہے۔ 50 وہ حدیثیں، 50 وہ مشہور ضعیف اور موضوع روایات۔ سب سے پہلی بات، وہ بڑھیا کا قصہ آپ نے یقیناً سنا ہوگا کہ ایک بڑھیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کوڑا پھینکا کرتی تھی۔ من گھڑت ہے، بے بنیاد ہے، لا یثبت۔ میری ویڈیو بھی اس ٹاپک پر موجود ہے۔ نمبر 2، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ شین کو سین پڑھا کرتے تھے، اور ان کو اذان دینے سے روکا تو سورج طلوع نہیں ہوا۔ دونوں روایت من گھڑت اور بے بنیاد ہے۔ نمبر 3، وہ اس قرنی کا اپنے دانت مبارک توڑنے والی روایت بھی من گھڑت ہے۔ جی ہاں، اور یہ بھی من گھڑت ہے کہ کہا جاتا ہے کہ کیلا جب اللہ تعالیٰ نے اتارا اس دنیا پہ تو وہ کیلا بھی حضرت اویس قرنی کے لیے اتارا گیا تھا۔ سب بے بنیاد باتیں ہیں۔ نمبر 4، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے کا زنا کرنے والا قصہ بھی بے بنیاد اور من گھڑت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی اور حضرت عمر جیسے جلیل القدر صحابی کی شخصیت کو مجروح کرنے کے مترادف عمل ہے۔ نمبر 5، وطن کی محبت ایمان ہے، یہ بھی من گھڑت ہے۔ نمبر 6، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اللہ کو پہچان لیا۔ روایت بے بنیاد اور جھوٹی ہے، اس لیے اس طرح کی روایات کو پیش نہیں کرنا چاہیے۔ نمبر 6، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا۔ نمبر 7، عالم کے پیچھے ایک نماز 4440 نمازوں کے برابر ہے۔ روایت من گھڑت ہے۔ علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین ہی جانا پڑے، یہ نمبر 8، یہ بھی بے بنیاد ہے۔ یہ ویڈیو ہمارے چینل پر بھی موجود ہے۔ دوران نماز حضرت علی کے بدن سے تیر نکالنے والا مشہور قصہ بھی بے بنیاد ہے۔ نمبر 9، نمبر 10، جس کا کوئی پیر نہ ہو تو اس کا پیر شیطان ہوا کرتا ہے، یہ بے بنیاد اور من گھڑت ہے۔ تقلیدی مذاہب والوں نے اس طرح کی باتیں گھڑ کر پیش کر لی ہیں۔ ہاروت اور ماروت اور زہرہ کا قصہ بھی من گھڑت ہے۔ نمبر 11، نمبر 12، ماہ سفر یا ماہ رمضان کی بشارت دینے پر جنت کی بشارت دینا غلط ہے، بے بنیاد ہے اور جھوٹ پر مبنی ہے۔ نمبر 13، اگر جھک جانے میں عزت کم ہو تو قیامت کو مجھ سے لے لینا، یہ من گھڑت روایت ہے، بہت مشہور ہے۔ میں تو بلکہ اس کو ایک عالم دین نے اپنی فیس بک وال پر اس کو چسپاں کیا تھا۔ جب میں نے ان کو کہا
تو پھر بہرحال انہوں نے چونکہ عالم تھے اس بات کو انہوں نے پیش کیا، اور میں نے جب دلیل مانگی تو کہا کہ دلیل تو نہیں ہے، رجوع کر لیا۔ تو آپ بھی بلا تحقیق کوئی بھی بات فیس بک پیج پر، واٹس ایپ پر شیئر نہ کیا کریں۔ نمبر 14، میں ایک چھپا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ پہچانا جاؤں سو میں نے کائنات کو پیدا کیا۔ یہ بھی بے بنیاد ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب یہ جھوٹی روایت ہے۔ نمبر 15، زنا قرض ہے، اگر تو نے اسے لیا تو ادا تیرے گھر والوں سے ہوگی، یہ بے بنیاد اور من گھڑت ہے۔ کوئی بھی شخص لا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی بھی شخص کسی کا بوجھ نہیں اٹھاتا ہے۔ تو یہ بے بنیاد بات ہے کہ جناب آپ نے اگر زنا کر لیا ہے تو وہ آنے والی نسلیں بھگتیں گے، اعوذ باللہ۔ نمبر 16، حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب دیکھ کر دمشق سے مدینہ آنا، پھر اذان دینا اور مدینہ والوں کو آہ و بکا میں، یہ رونے دھونے والے جو قصے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت بلال کا قصہ بڑا مشہور ہے، بے بنیاد اور من گھڑت ہے۔ نمبر 17، آپ علیہ السلام کا دعا فرمانا کہ میری امت کا حساب میرے حوالے فرما دیجئے تاکہ میری امت کو دوسری امت کے سامنے شرمندگی نہ اٹھانی پڑے، یہ بھی بے بنیاد اور من گھڑت بات ہے۔ نمبر 18، ہر نبی کو نبوت 40 برس بعد ملی ہے، بے بنیاد ہے، من گھڑت ہے۔ اور درود پڑھنے پر 19 نمبر، درود پڑھنے پر اللہ 70,000 پروں والا پرندہ پیدا کر دیں گے جس کی تسبیح کا اجر درود پڑھنے والے کو ملے گا، یہ بھی من گھڑت روایت ہے۔ اسی طریقے سے نمبر 20، جو شخص اذان کے وقت باتیں کرتا ہے اسے موت کے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوتا، من گھڑت ہے، بے بنیاد ہے۔ میرے ایک دوست نے ابھی کل شیئر کی، ان کو بتایا لیکن وہ گم سم کے لڈو بن گئے۔ ارے توبہ کر لیا کریں، معافی مانگ لیا کریں اللہ سے، ہم سے غلطی ہوئی ہے، غلطی انسان سے ہو جاتی ہے، لیکن جب آپ کو بتایا جائے نا کہ آپ نے یہ ضعیف یا جھوٹی روایت نقل کی ہے، اللہ سے توبہ کریں اور لوگوں کو بتائیں کہ یہ جھوٹی روایت ہے۔ نمبر 21، اللہ تعالیٰ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے موقع پر فرمانا کہ آپ جوتوں سمیت عرش پر آ جائیں، یہ بے بنیاد اور من گھڑت ہے۔ نمبر 22، فجر کی سنتیں گھر میں ادا کرنے پر روزی میں وسعت، اہل خانہ کے مابین تنازع نہ ہونا اور ایمان پر خاتمے کی دلیل بے بنیاد اور جھوٹی روایت ہے۔ نمبر 23، روز محشر باری تعالیٰ کا ارشاد ہوگا کہ کون ہے جو حساب دے، حضرت صدیق اکبر کے سامنے آنے پر اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ سندن نہیں ملتی بلکہ یہ موقوف بے بنیاد روایت ہے۔ آپ علیہ السلام کے وفات کے بعد جبریل علیہ السلام کا دنیا میں 10 بار آنا اور 10 چیزیں لے جانا، یہ بھی بے سند اور لا یثبت عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بے بنیاد بات ہے اور اس کا بھی کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ نمبر 25، بے پردہ عورت جہنم میں بالوں کے بل لٹکائی جائے گی، یہ بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ 27، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے سال ہر حاملہ عورت کے گھر لڑکے کا پیدا ہونا، بے بنیاد۔ نمبر 28، حضرت بلال کا آپ کی اونٹنی کی نکیل پکڑ کر جنت میں داخل ہونا، بے بنیاد جھوٹ پر مبنی۔ نمبر 29، آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے، مجھے موت کا اتنا بھروسہ بھی نہیں ہے کہ ایک طرف سلام پھیروں تو دوسری طرف بھی پھیر سکوں گا یا نہیں۔ اسی طریقے سے نمبر 30، ابو جہل کے ہاتھوں میں کنکریوں کا آپ کی شہادت دینا سندن صحیح نہیں ہے۔ نمبر 31، دوران نماز والدین کی پکار پر نماز چھوڑ کر جانے والی روایت شدید ضعیف ہے۔ نمبر 32، مومن کے جھوٹے میں شفا ہے، یہ من گھڑت ہے۔ اسی طرح سے 33، ابوبکر صدیق کا ٹاٹ کا لباس پہننا اور باری تعالیٰ کی جانب سے ان پر سلام،
یہ بے بنیاد ہے۔ نمبر 34، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سکرات میں جبریل سے کہنا ہے کہ میری ساری امت کے سکرات کی تکلیف مجھے دے دو، یہ بھی جھوٹی روایت ہے۔ نمبر 35، ایک عورت اپنے ساتھ 4 اشخاص کو جہنم لے کر جائے گی، بے بنیاد، جس میں کہا جاتا ہے بھائی، شوہر، بیٹا وغیرہ وغیرہ، بے بنیاد ہے۔ نمبر 36، روز قیامت ایک نیکی دینے پر 2 افراد کا جنت میں جانا سندن ثابت نہیں ہے۔ نمبر 37، جب کوئی نوجوان توبہ کرتا ہے تو مشرق سے مغرب تک تمام قبرستان سے 40 دن تک اللہ تعالیٰ عذاب کو دور کر دیتا ہے، بے بنیاد ہے۔ نمبر 38، معراج کا خاص راز حضرت عائشہ کے اپنے والد ابو بکر صدیق سے مشورہ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے معراج کی رات کی خاص باتوں میں سے ایک بات کا پوچھنا اور ابو بکر صدیق کو بتانا، جس کو سن کر وہ رو پڑے تھے، یہ روایت بھی غیر مستند ہے۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طواف فرما رہے تھے، ایک اعرابی کو اپنے آگے طواف کرتے ہوئے پایا، جس کی زبان پر یا کریم کی صدا تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے یا کریم پڑھنا شروع کر دیا، جس پر اس نے آپ سے فرمایا کہ آپ میرا مذاق اڑاتے ہیں، یہ بے بنیاد اور جھوٹی اور من گھڑت روایت ہے۔ نمبر 40، 2 شخص حضرت عمر فاروق کی محفل میں داخل ہوئے اور ایک شخص کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ اس شخص نے ہمارے باپ کو قتل کیا ہے۔ اس شخص نے اقرار کیا اور کچھ امانتیں واپس کرنے کے لیے 3 دن کی مہلت مانگی، جس پر ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے ضمانت دی۔ وہ بڑا قصہ مشہور ہے، بہت قصہ نگاروں نے اس کو نقل کیا ہے، لیکن آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ یہ روایت بھی سندن ثابت نہیں ہے کسی بھی مستند کتاب میں۔ نمبر 41، کچرا پھینکنے والی بڑھیا اور مکہ چھوڑ کر جانے والی بڑھیا، دونوں روایت بے بنیاد ہیں، جھوٹی ہیں۔ ایک شخص میں 4 خامیاں تھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر اس نے جھوٹ بولنا شروع کر دیا، اس شخص نے جھوٹ بولنا چھوڑ دیا تو اس کے باقی سب گناہ بھی چھوٹ گئے، یہ بھی بے بنیاد ہے۔ یہ کہنا کہ ایک شخص میں 4 خامیاں تھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر اس نے جھوٹ بولنا چھوڑ دیا تو اس کے باقی سب گناہ بھی چھوٹ گئے، یہ بے بنیاد من گھڑت ہے۔ ایک عورت اپنے ساتھ 4 مردوں کو جہنم میں لے کر جائے گی، یہ بھی بے بنیاد ہے۔ جس شخص کے یہاں بچہ پیدا ہو اور وہ اس کا نام برکت حاصل کرنے کے لیے محمد رکھے تو وہ بچہ اس کا والد کا جنت میں جانے کا سبب بنے گا، بے بنیاد ہے۔ 45، اپنی اولاد کو رونے پر مت مارو، کیونکہ بچے کا رونا 4 مہینے لا الہ الا اللہ اور 4 مہینے تک محمد الرسول اللہ کہتا ہے، اعوذ باللہ، یہ بڑا من گھڑت بے بنیاد ہے۔ 46، بخیل جنت میں نہیں جائے گا اگرچہ وہ عابد ہو، اور سخی جہنم میں نہیں جائے گا اگرچہ کہ وہ فاسق ہو، بے بنیاد اور من گھڑت بات ہے۔ نمبر 47، ایک گھڑی غور و فکر کرنا 1 سال کی عبادت سے زیادہ بہتر ہے۔ یہ جو روایت ہے نا، اس روایت پر بہت مشہور قصہ ہے اور میں آپ کی خدمت میں سناؤں گا، کیونکہ میں نے اس سعودی ایک قاضی کو یہ روایت بیان کرتے ہوئے سنا تھا، بڑا مشہور قاضی جدہ کا، اور جب میں نے اس سے پوچھا تو وہ کبکا رہ گیا، اور اس نے میرے متنبہ کرنے پر جب میں نے اس حدیث کو ٹوکا کہ یہ حدیث نہیں ہے تو اس نے منبر رسول پر چڑھ کر میرا شکریہ ادا کیا تھا، اور وہ واقعہ میں کبھی نہیں بھول سکتا، اور اس کی گواہ شیخ معراج ربانی بھی ہے، جبکہ اس نے خطبے میں کہا کہ ایک ہندی نے آ کر مجھے نصیحت کی اور مجھے آئینہ دکھایا تو شیخ معراج ربانی میرے ساتھ تھے۔ حضرت 48 حدیث نمبر جو جھوٹی روایات اور ضعیف روایات ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ، جب میں آپ سے بات کرتا ہوں تو میرے اور آپ کے درمیان 70,000 پردے ہوتے ہیں، لیکن امت محمدیہ جب افطار کے وقت دعا مانگتی ہے تو کوئی پردہ نہ ہو، یہ بھی من گھڑت ہے۔ اور 49، شب قدر کے حوالے سے نوافل کی خاص تعداد یا خاص طریقے سے نماز پڑھنے والی روایت من گھڑت ہے، چاہے وہ شب قدر کی ہو
جس شب برات کی کیوں نہ ہو، اور اسی طریقے سے تہمت کی جگہوں سے بچ کے رہو، یہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ 50 ایسی روایتیں ہیں جن کو آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا ہے۔ یہاں ایک حدیث آپ کی خدمت میں صحیح بخاری کی حدیث نمبر 109 ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من یقل علی ما لم اقل فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو شخص میرے نام سے وہ بات بیان کرے جو میں نے نہیں کہی تو اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ تو یہ جو روایات آپ نے سنی ہیں یہ جھوٹی روایات ہیں، آپ کہیں دیکھیں کہیں سنیں تو ان کو ضرور متنبہ کر دیں، اور اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد دوسروں کے ساتھ شیئر کریں۔ ممکن ہے کسی کی نجات کا یہ سبب بن جائے، اور ممکن ہے میری اور آپ کی اللہ رب العالمین اسی لیے معاف فرما دے ہماری کوتاہیوں کو کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو بہتان لوگوں نے باندھے ہیں اس کی نشاندہی کر دی ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد عاقل جدہ سے۔ الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون